बाई चांस होंगे, और बाद ऐसे होंगे जो दोनों में बाई चॉइस होंगे, और बाद ऐसे होंगे जो एक में बाई चांस होंगे, एक में बाई चॉइस होंगे। और इसको छेड़ना जो है वो पर्सनल राइट से, इसलिए मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। इसका ताल्लुक जाती हुकूक से है, तो उसको मजरूर नहीं करना चाहिए, अपना एहतसाब खुद कर लेना चाहिए। बेहतर यह है कि दोनों जगह पे बाई चॉइस रहे तो जिंदगी आसान रहेगी, बाई चांस रहेंगे तो मुश्किल होगी। अगरचे हमारा मिजाज यह है कि बहुत सौ को उबूदियत का तारुफ हादसाती तौर पे होता है जिंदगी में, कोई हादसा उसको अल्लाह से मिला देता है या अल्लाह वालों से मिला देता है, प्रोसेस नहीं होता है। और ये एक मसला है हमारे साथ, दिस इज द प्रॉब्लम विच वी आर फेसिंग। सो if I say that you are the blessed people who are in this profession, so Mahmood, why we are blessed? What will be the answer? Why I'm saying you are blessed people? You might say, forget about, sir, we are not the blessed one. It's the misery we are here. But I'm saying that you are blessed one. Now what will be the critic on this one? Do you think it's a blessed profession? It's the profession of the prophet. हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए जिस टाइटल का इंतखाब किया, फरमाया बुइस्तु मुअल्लिमन, मुझे उस्ताद बनाकर भेजा गया है, डॉक्टर बना के नहीं भेजा। इसीलिए उलमा ने लिखा है, हम अली मियां ने इस पे बड़ी बहस की है, मौलाना अबुल हसन अली नदवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने, कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम वसाइल की तालीम देने नहीं आते, मकासिद जिंदगी की तालीम देने आते हैं। नबी की जिंदगी में वसीला नहीं होता, वसाइल नहीं होते, वो मैक्रो विजनिंग करने आता है। फिर सवाल पैदा था, हाउ डज अल्लाह वांट टू सी मी, अल्लाह मुझे कहां देखना चाहते हैं। इसलिए कुरान करीम का कोर थीम है, कुरान की तिलावत करते वक्त तमाम उलमा ये कहते हैं कि अपने आप को कुरान से तलाश करो। कुरान की निगाह में मैं ना खड़ा हूं। कभी पूछे, हैव आई डिड दिस एक्सरसाइज, कभी मैंने कुरान का मतलूब इंसान अपनी जिंदगी में तलाश करने की कोशिश की है? वो कौन सी अल्लाह की बंदी होगी जो कुरान की मतलूब होगी, अल्लाह की पसंदीदा होगी? क्या अलामात होंगी उसकी? अच्छा, कुरान ने डेफिनेशन नहीं बयान की, अलामात बयान की। इसलिए उलमा ने लिखा है, ईमान को ईमान की अलामतों से तलाश किया करो। So do I have any measurable signs of Iman where I can tick in process, achieved, never thought about it, will try, but do I have? मंजिल तो बताओ ना। ये याद रखिएगा कि इस्लाह जो होती है उसका सबसे पहला स्टेप इदराक होता है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई योरसेल्फ। इदराक के बगैर इस्लाह नहीं होती। इदराक के बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो एतराफ होता है। शैतान यहां पे और अटका देता है, नहीं नहीं यार बताने की क्या जरूरत है भाई, ठीक है ना यार। फिर यहां पे आपको जस्टिफिकेशंस देता है, इनको क्या पता हमारे साथ क्या गुजर रही है, ये क्या जाने, इन पे बीतती तो पता चलता, हमारे दिल से पूछो क्या बीती है। And try to justify his or her errors or non-compliance. ये खतरनाक चीज है। एतराफ कर लोगे तो तौबा की तौफीक हो जाएगी, इस्लाह उसके बाद शुरू होती है, याद रखना। आदम अलैहिस्सलाम से भी लफ्ज़िश हुई, शैतान से भी गलती हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने रेगरेट किया, नदामत की, नादिम हुए, अल्लाह ने तौबा की तौफीक, तौबा कबूल कर ली। शैतान ने हुज्जतबाजी की, जस्टिफिकेशन दी, तावीलें दी, रांदे दरगाह हुआ। तो हमें अपनी पर्सनालिटी के बारे में, पर्सनालिटी की डायमेंशंस तो क्लियर होनी चाहिए ना यार। क्या ख्याल है आपका, बताएं पर्सनालिटी डायमेंशंस। जब मैं कहता हूं कि यार एक शख्सियत ऐसी होती है तो उसके डायमेंशंस क्या होती हैं? कौन सी वो जिहाद हैं जो एक शख्सियत को मुकम्मल शख्सियत बनाती हैं अल्लाह की निगाह में? कौन से वो एरियाज हैं? कोई 4 एरिया बताएं।
اخلاق ایک، تقوی اللہ کا خوف، سوری نظم و ضبط، نافعیت، امر بالمعروف، خیر خواہی کا جذبہ، ہاں اتباع سنت. اچھا بھائی اب وائٹ بورڈ مارکر دیں جانا یار، دے دو بھائی، تم لکھ لو گے نا اور اگلے سمجھ بھی لیں گے. آپ لکھ لو گے اور اگلے سمجھ بھی لیں گے، نہیں لکھو گے چلو بھائی تم لکھ لو گے اور اگلے سمجھ لیں گے. ہاں تو لکھو، مطلب دو الگ الگ چیزیں ہیں نا، لکھنا الگ چیز ہے اور اگلوں کا اس لکھے ہوئے کو پڑھ لینا ایک الگ اسکل ہے. لکھو کیا کیا بولا ہے، سن رہے تھے؟ لکھیں. خیر خواہی لکھ لے جاؤ، جس چیز کی نہیں آئی ہم یاد دلا دینا. ہم تم یہ نہیں نا جانے نہیں جانا، بالکل تم جانے کی اجازت ہے ہی نہیں تمہیں. ہاں نہیں وہ بعض حضرات مراقبے کی کیفیت میں ہوتے ہیں، آمد کے لیے مراقبہ ضروری ہوتا ہے. ہاں مطلب الگ الگ کیفیات ہیں نا. خواتین میں بھی بہت ساری خواتین مراقبے کی کیفیت میں ہوں گی. بشرا ذرا دیکھ لینا مراقبے کی کیفیات میں تو نہیں ہے کوئی. اور بہت ساری جو ہے وہ نیت کر چکی ہوں گی تقریباً قیلولے کی، تکبیر تحریمہ کہہ چکی ہوں گی. ہاں لکھو بھائی، مثبت سوچ. چلیے اچھا جی، اور کسی کا رہ تو نہیں گیا بھائی؟ اخلاق، اخلاق دیکھو بھائی. اب یہاں لکھنا بھائی، ٹھیک ہے. اور کوئی ہے؟ ہاں وہاں سے بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی، آپ کو بھی بولنے کی اجازت ہے. ہاں لکھو نافیت، نظم و ضبط، اچھا میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے اگر میری پریزنٹیشن میں آئے تو وہ آپ ہی کی تقریباً فرمان ہوگا، میرا فرمان نہیں ہوگا. یا آپ لوگ خود اقرار کریں، میں تو کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، آپ لوگ کہہ رہے ہیں. اور ہاں حقوق العباد لکھو بھائی. سچ یعنی یہ کون بولا؟ اچھا لکھو بھائی احسان، تو مشکل لفظ بولا ہے. چلو اب اس کی تعریف بھی کرنا بھائی، جو مشکل الفاظ ہیں نا مجھے آتے نہیں ہیں تو اس کی تعریف کرتے جانا. ہاں فکر آخرت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. دیکھا ہم جب واپس آ جاتا ہے تو پھر آمد شروع ہو جاتی ہے. ہماری آمد کے لیے لانا پڑتا ہے نا. ہاں جی جی اخلاص لکھو بھائی، لکھو لکھو ماشاء اللہ. تو پریزنٹیشن تو میری پوری کر دی آپ لوگوں نے، مطلب مجھے تو بولنے کی ضرورت تھی، اس کے علاوہ تو مجھے بولنا بھی نہیں تھا. اور مفتی صاحب ہاں بے ضرر ہونا کیا مطلب؟ یہ بے ضرر کی انگریزی کس نے بولی ہے؟ ہاں بے ضرر کی انگریزی کس نے بولی ہے؟ انتہائی مختلف فی قسم کی اصطلاح ہے یہ، اس لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے. اس میں عمائدین کا انتہائی اختلاف ہے کہ نیوٹرل کسے کہتے ہیں، تو اس لیے کسی ایسی اصطلاح کو نہ بولا جائے جس سے مجمع میں خلفشار اور اختلاف کی صورت باقی ہو اور کچھ حضرات کی ذاتیات پہ براہ راست اٹیک ہو. ہاں اور بھی اچھا لکھیں بے ضرر لکھیں، چلیں ہم بات کریں گے آگے چل کے. لکھیں لکھیں لکھیں، یہ دیکھیں گے کہ بے ضرر جو ہے یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. ہیں صحیح ہے. اور بتائیں جی مولوی عبد الرحمان صاحب.
तुम कहाँ हो, यहीं हो कि इधर हो, किधर हो तुम, तो बोलो तो, कुछ तो कहो। हाँ अब्दुल तुम यहीं हो कहीं और हो? हाँ अच्छा, नाश्ता किया आज? अच्छा चलो भाई लिखो, सफाई लिखो यार, सफाई, सखावत लिख दो। इसको जिद्दत पसंदी कहेंगे, इनोवेटिव को, या क्या कहेंगे? हाँ इख्तरा लिखो, इख्तरा, इख्तरा लफ्ज़। अच्छा चलो जज़ाकल्लाह, बैठ जाओ। नज़्म दर्द में आ गया, बैठे, क्योंकि आमद शुरू हो गई ना, अगर तुम लिखते ही रहोगे पूरा बोर्ड भर दे, जब आमद शुरू हो जाए ना फिर मुश्किल होती है। ये तो उस वक्त तक एक दो लाइनें चल रही होती है जब तक आमद नहीं होती, जब आमद शुरू हो जाए तो फिर मुश्किल होती है। हाँ तो लिख दो, शर्मा क्यों रहे हो, लिख दो, बिल्कुल। हाँ लिखो भाई, देखा, यही आमद का फायदा होता है, ये वो स्किल है जो क्लास में पैदा करनी होती है। हर एक को इन्वॉल्व करके आमद शुरू हो जाएगी, तक पूरी क्लास को आमद शुरू, वो जो बैक बेंचर होगा उसमें भी आमद शुरू हो जाएगी, बोलेंगे वो ऐसे इनोवेटिव आइडिया पेश करेगा, आप बोलेंगे वाह यार, हमने तो कभी टच ही नहीं किया था। समझिए आप? और इसी को कहते हैं कि आदमी जो है ना, ड्राइव जो पैदा करनी होती है क्लास में, द ड्राइव इज नॉट विद अ कैरेट एंड स्टिक, वो एक अंदर की मोटिवेशन है जिसको आपने स्पार्क देना होता है। तक सुनिए ना, आपने कहानी कई मतलब सुनी होगी कि वो दो चिड़िया जो है ना वो उड़ती हुई जा रही थी। कौन उड़ती हुई जा रही थी? दो चिड़िया। तो एक F-16 जो है ना पास से गुजर गया, तो F-16 गुजरा तो वो तो बेचारी ऊपर नीचे हो गई चिड़िया जो है ना। उसने बोला कि भाई, ये दूसरी से पूछा ये कौन सा परिंदा है, तो उसने बोला जिस दिन तुम्हारी दुम में आग लगेगी ना तुम भी ऐसी उड़ोगी। It's actually a spark which you have to do it. हर बच्चे के अंदर एक स्पार्क होता है, that is called drive। एक बड़ी अच्छी बुक आई है, बड़ी आउटस्टैंडिंग बुक है वो, द ड्राइव, मस्ट रीड इट, क्लासिकल बुक है। एंड उसने यानी उस थ्योरी को आउटडेटेड कर दिया है कि कैरेट स्टिक की थ्योरी अभी चलती दुनिया में, इट्स गॉन थ्योरी, इज एक्चुअली अ ड्राइव विच इज इनसाइड। और नहीं तो कम से कम उसका बुक रिव्यू सुन लेना। ओके चले आगे चले। नाउ आपकी गुफ्तगू के नतीजे में ये डायमेंशन निकलते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपने लिखी हो और इस डायमेंशन में ना आती हो, बताएं कहां आएगी, बताएं। हाँ नहीं नहीं, अभी तो वो तो बहुत चीजें नहीं है, जो चीजें यहां आप लोगों ने लिखी है वो इस डायमेंशन में आ रही है या नहीं आ रही? यह है पर्सनालिटी का वो बेसिक क्राइटेरिया जिस पे मैंने अपनी खुद एहतिसाबी को जारी रखना है। इसका मुझसे हवाला मत पूछ लीजिएगा क्योंकि ये मेरी सेल्फ असेसमेंट है, मेरी अपनी वो है। तो आप ये पूछ लेंगे भाई ये कहां लिखा है कुरान हदीस में, तो ये हवाला पूछने की इजाजत नहीं है आपको, क्योंकि मैं तो कह भी नहीं रहा कि ये कुरान हदीस। ये तो मैं कह रहा हूं कि मैं ये समझता हूं कि दिस इज व्हाट द पर्सनालिटी डायमेंशंस, एंड व्हेरेवर यू आर इट माइट चेंज सम थिंग्स बट नॉट एवरीथिंग। ओके इसका मतलब पता है, इसका मतलब क्या है अशरफ साहब? बच्चा छोटा है नहीं, इसका मतलब मैंने शुरू में बताया था कि क्या है इसका मतलब, आगे वो अदालत में ना एक आदमी ने जो है ना वो मुर्गा चोरी कर लिया। अब जब वो मुर्गा चोरी हो गया तो जज के पास गए, जज ने पूछा कि भाई ये बताओ कि मुर्गे का साइज क्या था? तो वो जो मजलूम था उसने कहा कि वो इतना बड़ा था। उनका इतना बड़ा मुर्गा? तो उसने कहा कि सर आप नीचे वाला आदमी तो देखो कि वो आ रहा है। तो इसका इस साइन का मतलब है कि वो आ रहा है आगे, और ये हमारे पार्किंग एडवाइजर। अब लिख लें सवाल,
انہوں نے کیا سوال لکھا ہے؟ آپ پارکنگ کرتے جائے گا، ایسا نہ ہو کہ پارکنگ والے غائب ہو جائے، اللہ چاہے گاڑی تلاش کرتے پھر آدمی. ہاں لکھ لیا. کیا سوال لکھا ہے آپ نے؟ ہاں میننگ یہی پوچھا نا آپ نے. ہاں یہی پوچھا. ہاں بعض دفعہ جو ہے نا ماشاءاللہ لکھنے والا کچھ اور لکھتا ہے، کہنے اس کو کہتے ہیں توجیہ القول بما لا یرضى به القائل، کہنے والے کی ایسی تشریح کرنا جو اس نے سوچا بھی نہیں تھا. چلیں اچھا جی. Now come on the beliefs. پہلی چیز فاؤنڈیشن، بنیاد جس پہ آپ کی شخصیت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. یہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل یاد کرایا جاتا ہے یہ رٹا لگانے کی چیز نہیں ہے. یہ جو مغیبات ہے نا، مغیبات کا تذکرہ، یہ آپ کے ایمان کا پریزرویٹو ہے. مغیبات سمجھ گئے؟ تم سمجھے کس کو کہتے ہیں مغیبات؟ تو پوچھ لو نا. ہاں جو نظر آنے والی نہیں ہیں، آپ اپنی مشاہدے کی آنکھ سے ان کو نہیں دیکھ سکتے. ملائکہ، قبر، حشر، آخرت، جنت، دوزخ، ٹھیک ہے. اکاؤنٹنگ کی زبان میں انٹینجبل ایسٹس، although they are not intangible but the way it is a. اب آپ کے اندر جو پہلی چیز ہوتی ہے وہ شہادت ہوتی ہے. جب آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس شہادت کے نتیجے میں آدمی اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے کچھ حقوق مجھ پر ہیں. اب بطور عبداللہ کے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حقوق مجھ پر ہیں بطور امتیوں میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، اطاعت، ان خاتم النبیین ماننا، بطور امتی ان کی بات کو آگے پہنچانا، یہ سب ذمہ داریاں ہیں جو حقوق کے نتیجے میں آتی ہیں. ہر جیسے طالب علم کے حقوق ہم پر کچھ ذمہ داریاں لاگو کرتے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہم پر کچھ ذمہ داریاں لاگو کرتے ہیں، اللہ کے حقوق ہم پر کچھ ذمہ داریاں لاگو کرتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ پھر اسی طریقے سے اللہ کی صفات، اور اللہ کی صفات میں سب سے زیادہ جس کو بولنا ضروری ہے وہ ہے اللہ کی ربوبیت. اللہ از اے سسٹینر. وہ کائنات کو دیکھو، کائنات کو بنانے والی اللہ کی ذات ہے. یہ تو مدینہ مکہ کے کفار بھی مانتے تھے. قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. آپ ان سے پوچھیں آسمان زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو کہیں گے اللہ. تو جب وہ مانتے تھے تو پوائنٹ آف ڈسپیوٹ کیا تھا؟ پوائنٹ آف ڈسپیوٹ خالقیت تھی نہیں، پوائنٹ آف ڈسپیوٹ تھا ربوبیت. کائنات کو چلانے والی کس کون ذات ہے؟ چلا کون رہا ہے؟ حالات کہاں سے آ رہے ہیں؟ کائنات کو چلانے والی عزت ذلت دینے والی ذات کون ہے؟ حالات کس کے خزانے سے آ رہے ہیں؟ حالات کا تعلق اللہ نے رتی برابر بھی چیزوں کے ساتھ نہیں جوڑا. چیزوں کا بڑھ جانا حالات کو بنا نہیں سکتا، چیزوں کا گھٹ جانا حالات کو بگاڑ. حالات کا براہ راست تعلق ایمان اعمال کے ساتھ. اعمال میں معیار اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو بنایا ہے. جس کے اعمال میں کھا جائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی معاشرت، اس کے رویے، اس کے اخلاق، اس کا علم، اس کا ایمان، وہ کامیاب. اسے وما اعمالکم ومالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسی تمہارے سربراہ ہوں گے. ہمارے استاد فرماتے ہیں جیسا دودھ ویسی بالائی. کچی لسی سے بالائی نہیں نکلتی نا. اسے فرمایا کہ بھائی اپنے اعمال کی فکر کرو، سربراہوں کو گالی مت دو. تو ہمیں اللہ کی صفات کو بولنا اپنی ضرورت سمجھ کے. اللہ کی ذات سننے والی ہے، وہ سمیع ہے، علیم ہے، بصیر ہے، قدیر ہے. اور کہلوانا طلباء سے، دیکھیں زبان بولتی ہے، کان سنتے ہیں، دماغ سوچتا ہے. یہ جو دل ہے نا یہ ایمان کی جگہ ہے. صحابہ نے سوال کیا این الایمان؟ فرمایا الایمان ہاں ہونا، ایمان یہاں ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیے گا ایمان آڈیٹیبل نہیں ہوتا. یو کین ناٹ آڈیٹ somebody's ایمان. ایمان آڈیٹیبل نہیں ہوتا.
وہ فیما بین، وہ اللہ، جیسے بنیادیں نظر نہیں آتی ایمان نظر نہیں آتا. ایمان کے اظہار کا نام اسلام ہوتا ہے. ایمان تو دل کا فعل ہے. اس لیے اس بات کی فکر کرنا کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہو، ربوبیت کا، رزاقیت کا، رزاق اللہ کی ذات ہے. میں جو کہہ رہا ہوں، آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، میں آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، کوئی نہیں جانتا. ایک ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے، جو دلوں کے بھیدوں کو جانتی ہے، سب کی سنتی ہے. وہ سمیع ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ قدیر ہے. اسی لیے جب سورہ فاتحہ شروع کیے تو جس صفت کا انتخاب کیا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. دعویٰ تھا نا، رب العالمین دلیل ہے اس دعوے کی. کیوں؟ کیونکہ کائنات کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے، اس لیے اس کی تعریف واجب ہے سب پہ. تو اللہ کو رب ماننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم اپنی زبانوں سے بعض دفعہ تھی ہمیں ہاں فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے. اللہ سے بھی ہوتا ہے. ہمارے شیخ ایک لٹمس ٹیسٹ بتایا کرتے تھے. اذا litmus test you can write for your accountability. حضرت رائے پوری کے حوالے سے، مولانا عبدالقادر رائے پوری کے حوالے سے وہ فرماتے تھے، جب تم پہ کوئی ناگواری آتی ہے، جہاں تمہاری پہلی نگاہ جاتی ہے، تمہارا الہ وہاں کا ہوا ہے. یہ جو قبر میں سوال ہے نا، من ربک، یہ کوئی رٹیفیکیشن کا سوال تھوڑی ہے کہ یہاں سے رٹا لگائی چلا جائے گا آدمی. تو الیوم نختم علی افواہہم، زبانوں پہ مہر لگ جائے گی، دل بولے گا. دل میں پالن ہار کس کو جانا تھا؟ جب تم پہ ناگواری آئی، تکلیف آئی، پہلی نگاہ کہاں گئی؟ That question need to be asked on every day from yourself. اور اگر کہیں اور گئی تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کرو. اور یہی وہ حال ہے جو اس وقت چل رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ خطرناک ہے. اپنے ایمان کی تجدید ضروری ہے، کیونکہ یہ علامات قیامت کا زمانہ ہے، اور اس میں ایک سب سے سخت وعید جو آتی ہے، آپ سب حضرات جو علماء اکرام ہیں سنی ہوگی، کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اصبح مؤمنا وامسى کافرا، امسى مؤمنا واصبح کافرا. صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر. ایمان یوں فلکچویٹ کرے گا، ایسے جملے بولے گا کہ باؤنڈری پہ پہنچ جائے گا، احساس بھی نہیں ہوگا. ایسا لگے گا کہ اللہ جل شانہ نے کائنات کو سب آرڈینیٹس کے حوالے کر دیا ہے. نہیں، خالق اللہ کی ذات ہے، رب بھی اللہ کی ذات ہے. اس کو بولنا اپنی ضرورت سمجھ کے ضروری ہے. اسی طرح اپنی نیت بہت امپورٹنٹ ہے، ایمان کا حصہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 10,000 احادیث میں سے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے بخاری شریف کو شروع کرنے کے لیے، وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. عمل کا ایک ہی کرائٹیریا ہے، عمل کا دار و مدار نیت. نیت وہ طاقتور چیز ہے جو آپ کی عادت کو عبادت بنا دیتی ہے. اس لیے کیا کرو، بڑی بڑی نیتیں کیا کرو. ایک جگہ پہ جا کے نیت اور دعا مل جاتی ہے، آپ کی دعا آپ کی نیت بن جاتی ہے. اس لیے فرمایا اللہ سے باتیں کیا کرو، نیت کیا کرو. نکلے گھر سے نیت کرو. صحابہ نیت کیا کرتے تھے، یا اللہ، گھر سے نکل رہے ہیں، یا اللہ ہمارے شر سے لوگوں کو محفوظ فرما، لوگوں کے شر سے ہمیں محفوظ فرما. درسگاہ میں داخل ہو رہے ہیں، یا اللہ مجھے پڑھانے کی توفیق عطا فرما دے، سمجھانے کی توفیق عطا فرما دے، علم نافع بنا دے، یا اللہ مجھے سجھا دے. اب یہ ساری نیتیں، اب آپ یہ نیت کر کے آ رہے ہیں، تو اب آپ کی نسبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ آ رہے ہیں. آپ کا ٹائٹل ہی چینج ہو گیا ہے، نسبت بدل گئی نا. نیت آپ کی نسبت کو بدل دیتی ہے. یہ ٹائل ہے نا، یہ یہاں پر ہے تو پاؤں سے روند رہے ہیں، اور یہی ٹائل جب مسجد کا حصہ ہوگا تو بیسک مکسچر تھوڑی چینج ہوگا، یہی ٹائل ہوگا. اب سب ادب کریں گے، کیوں؟ نسبت بدل گئی.
اس نسبت کی لاج رکھنے کے لیے نیت ضروری ہوتی ہے. تو نیت بار بار کرنا، نیت آپ کی عادت کو عبادت، اور نیت کے اندر عمل سے پہلے، عمل کے دوران، عمل کے اختتام پہ. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے مفتی جلال الدین صاحب کہ ہم میں اور اسلاف میں فرق یہ ہے کہ ہم عمل کے شروع میں نیت کر کے غافل ہو جاتے ہیں، اور صحابہ نیت کے عمل کے اختتام تک اپنی نیتوں کی نگرانی کرتے تھے کہ شیطان اچک مالے درمیان میں. تو بار بار اپنی نیت کی نگرانی کرنا. آدمی آپریشنل لائف میں ہوتا ہے نا، آدمی کے اوپر بریڈ ونر کا بھی رول ہوتا ہے نا. میں شاید پیسے کمانے کے لیے کرتا ہوں، اس لیے کما رہا ہوں، تنخواہ بہت اچھی ہے. نہیں، یہ سب چیزیں سیکنڈری ہیں. نیتیں بڑی رکھو، چھوٹی نیتیں نہیں کرو. ہمارے شیخ کہتے تھے جب اللہ جل شانہ ہول سیل میں دیتا ہے نا تو نیت ریٹیل میں نہیں کرنی چاہیے، بڑی بڑی نیتیں کرنی چاہیے، بڑی بڑی نیتیں کرنی چاہیے. And the word احسان which is very important. احسان کیا چیز ہے؟ بتائے کوئی احسان کیا چیز ہے؟ ہاں، ان تعبد اللہ کأنک تراہ. اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ اردو کا احسان نہیں ہے، یہ عربی کا احسان ہے. قرآن کریم جو واللہ یحب المحسنین کہتا ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں کہ جامع ترین آیت ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے کمیونٹی کا. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے لازم قرار دیا تھا جمعے کے خطبے کے لیے، اس لیے آپ سب حضرات کو سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. 3 ڈوز ہیں، 3 ڈونٹس ہیں اس آیت کے اندر. انفرادی گھرانے کے لیے، اپنی ذات کے لیے 3 ڈوز ہیں. اللہ جل شانہ حکم فرما رہے ہیں، ریکمینڈڈ نہیں ہے، آرڈر ہے بنانے والے کا. کس کس چیز کا؟ عدل. انصاف کا لفظ نہیں استعمال کیا، عدل کا لفظ استعمال کیا ہے. اور احسان کا لفظ استعمال. تیسری چیز صلہ رحمی. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عدل کے بعد صلہ رحمی